बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है अजायब खाना नौवन, एपिसोड नंबर 14। रजनी की जुबान से कलमा पाक का विर्द उसकी मर्जी के बगैर हो रहा था और अना जुबैदा आसूदा निगाहों से उसे देख रही थी। जब बहुत देर गुजरी तो उसने रजनी को आवाज दी, रुको, रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। रजनी को जैसे होश आ गया था। उसने नशा आलूद निगाहों से अना जुबैदा को देखा तो अना जुबैदा मुस्कुराकर बोली, अब तुम झूठ नहीं बोलोगी क्योंकि तुम्हारे सीने में नूरे ईमानी भर गया है। क्या नाम है तुम्हारा? रजनी। हिंदू हो? पहले थी, अब नहीं हूँ, रजनी ने जवाब दिया और अना जुबैदा के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। तुम्हें सितारा नाम पसंद है? मैं नहीं जानती, मगर मैं जानती हूँ, अना जुबैदा ने पुरअसरार मुस्कुराहट से कहा। क्या गलती किससे हुई थी? ये मैं नहीं जानती, लेकिन बड़ी खूबसूरत गलती की उसने। मैं नहीं समझी। तुम्हारा नाम सितारा किसने तजवीज किया? मुझे नहीं मालूम, लेकिन वहीं से तुम्हारी तकदीर के सितारे बदल गए और आखिरकार सचमुच तुम एक सितारा बन गई। मैं अपने बारे में तुम्हें और भी बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, रजनी ने कहा। हाँ जरूर, लेकिन अब हम ईमान अली को भी शरीक करेंगे। वो भी आलिम इंसान है, हमें सही मशवरे दे सकेगा। जैसे आपकी मर्जी, रजनी ने कहा। अब वो पूरे होश में आ गई थी। ईमान अली को शायद अपने तौर पर अना जुबैदा के बारे में मालूम हुआ था। रजनी के बारे में वो बिल्कुल नहीं जानता था। अना जुबैदा ने ईमान अली को एक ऐसी जगह बुलाया जहां से कुछ फासले पर रजनी मौजूद थे। अना जुबैदा फौरन ईमान अली को सारी तफसील नहीं बताना चाहती थी। ईमान अली के पास पहुंची। कैसे हो ईमान अली? ठीक हूँ अना जुबैदा। ईमान अली, तुम सच बोलते हो, मैं जानती हूँ, एक सच बोलो मेरे सामने। जी अना जुबैदा, मेरे बारे में तुम क्या जानते हो? पहले मैं सिर्फ इतना जानता था कि आप मेरी मोहसन खातून हैं और एक बार आपने मेरी जिंदगी बचाई थी, लेकिन अब मुझ पर कुछ और इंकशाफात हुए हैं। क्या आप यकीन करें कि अगर आप मुझे ना बुलाती तो भी मैं खुद आपकी खिदमत में हाजिर होता। कोई खास बात थी? हाँ। वो क्या? अना जुबैदा, आपने मेरी बेटी अमीना को शैतान के चुंगल से निकाला और नाग चंदर को उसके अमाल की सजा दी है। ये काम अल्लाह के हुक्म से होता है और यूँ समझो ईमान अली के अल्लाह ताला हर काम के लिए किसी को जरिया बनाता है। शैतान मरदूद को शिकस्त हुई, नागचंदर मौत के घाट उतर गया। उसकी बीवी और बेटी की मौत अफसोसनाक है, लेकिन नागचंदर की वजह से नुकसान उसके पूरे खानदान को उठाना पड़ा। नागचंदर या उसके खानदान की मौत बहरहाल एक अलमिया है, लेकिन शैतान को इससे बड़ा सदमा पहुंचा। यकीनन, ईमान अली ने कहा। एक और गम शैतान के लिए बड़ा भारी था। नागचंदर शैतानी गुरु में ताजा ताजा शामिल हुआ था और उसने शैतान पे भरोसा किया था, लेकिन वो मारा गया और शैतान को उससे दिली सदमा पहुंचा। हाँ, ये तो है, ईमान अली ने कहा। शैतान भला किसी को कहाँ मुआफ करता है। तुम्हारे खिलाफ उसके दिल में नफरत का एक तूफान बरपा हुआ और वो सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। चुनाचे उसने उस लड़की को अपना आलाकार बनाकर भेजा और उसके जरिए एक खतरनाक मंसूबा तुम्हारे खिलाफ बनाया गया। ये लड़की यहाँ सितारा के नाम से आई और इत्तेफाक की बात यह कि मुझे इसके बारे में मालूम हुआ। खुदा का करना ये हुआ कि ये नरम दिल लड़की इस्लाम कबूल करने पर आमादा हो गई, क्योंकि बजाते खुद ये अंदर से बुरी न थी। बस अल्लाह के काम ऐसे ही होते हैं। अमीना अपने जिस्म में वापस आई और शैतान को एक और नाकामी का सामना करना पड़ा। दूसरी नाकामी भी उसका मुकद्दर बनी और उसकी एक पैरोकार इस्लाम की पनाह में आ गई। मैंने तुम्हें उसे आगाह करना जरूरी समझा ईमान अली। लड़की अपने बारे में कुछ बताना चाहती है। अगर ये अपने आप को राज में रखना चाहे तो रख सकती है, लेकिन हम चाहते हैं कि अपने दिल की भड़ास निकाले। लड़की जो कुछ कहना चाहती हो अब ईमान अली के सामने कहो, अना जुबैदा ने कहा। रजनी की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने सिसकती हुई आवाज में कहा, छोटा सा घर था हमारा, 5 बहनें थी हम। हमारे बाप का नाम रसकलाल था। हम भी मासूम थे, जिंदगी पुरसुकून आगोश में झूला जू रहे थे कि हमारी बदनसीबी ने हम पे हमला किया। रावत राय नामी एक जमींदार ने हमारे बाप को कत्ल किया और हमें जिंदगी से महरूम रखने के लिए कैद खाने में कैद कर दिया। वहाँ हमें शैतान मिला। उसने हमें कुछ अमल सिखाए और ये जिंदगी हमें शैतान का हुक्म मानने पर मजबूर करने लगी।
ہم پانچوں بہنیں آزاد ہو گئی۔ اس کے بعد ہم شیطان کے لیے شیطانی کام کرنے لگی۔ میری چاروں بہنیں بھی اس کی اعلی کار ہیں اور اس کے لیے کام کر رہی ہیں۔ مجھے شیطان نے ایمان علی کے ہاں بھیجا کہ ان سے ان کا ایمان چھین لوں۔ بہت برے راستے سمجھائے گئے تھے مجھے، لیکن پھر انا زبیدہ میرے لیے رحمت کا فرشتہ بن کر آئی اور اب میری دنیا بدل چکی ہے۔ بس ایک آخری بات کہنا چاہتی ہوں میں آپ سے، میں بری نہیں، میں شیطان کے زیر سایہ نہیں رہنا چاہتی، اور اب جب کہ میرا دھرم بدل چکا ہے تو میں یہی چاہتی ہوں کہ مجھے شیطان کے چنگل میں نہ پھنسنے دیا جائے۔ میری مدد کریں آپ۔ انا زبیدہ، آپ نے مجھے اس نئے مذہب کی روشنی سے منور کیا تو میں یہ کام آپ پر چھوڑنا چاہتی ہوں کہ مجھے اور آگے بڑھائیے۔ اب میں برائی کے کسی راستے پر نہیں چلنا چاہتی، مجھے عشیش بگون کے چنگل سے نکالا جائے، میں اور کچھ نہیں چاہتی۔ بس میری یہ آرزو ہے کہ جو برائیاں مجھ سے میری زندگی میں ہو چکی ہیں میں ان کا ازالہ کر دوں۔ ایمان علی نے آگے بڑھ کر رجنی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم بالکل بے فکر ہو، اللہ نے جب تمہیں نیکیوں کی جانب قدم بڑھانے کی توفیق دی ہے تو ہم سب تمہارے مددگار ہیں۔ انا زبیدہ، بہت بڑا کام کیا ہے آپ نے، مجھ پر تو خیر آپ نے احسانات پر احسانات کیے ہیں، لیکن اس بچی کو بھی بہت کچھ دے دیا آپ نے، اس کا صلہ تو آپ کو اللہ ہی دے گا، ہم معذور بندے کیا دے سکتے ہیں۔ بہرحال بیٹی، انا زبیدہ بہت بڑی بزرگ ہیں، وہ تمہیں راستہ دکھائیں گی، میں صرف تمہیں شیطان کے چنگل سے محفوظ رہنے کے لیے کچھ ورد بتائی دیتا ہوں، جس میں سب سے بڑا ورد لا حول کا ہے۔ لا حول پڑھتی رہو، مردود تمہارے پاس نہیں آئے گا، باقی فیصلے وقت خود کر لے گا۔ انا زبیدہ نے بھی اس بات سے اتفاق کیا تھا۔ بہرحال رجنی ستارہ بنی، انا زبیدہ اور ایمان علی اسے نماز وغیرہ سکھانے لگے۔ رجنی کی دنیا ہی بدل گئی۔ انا زبیدہ نے ایک دن کہا، آنے والے وقت میں تمہیں بہت کچھ کرنا ہے، جو عمل تمہیں شیطان نے سکھائے، یعنی یہ کہ تم اپنے جسم کو تبدیل کر سکتی ہو، انہیں تم اب بھی استعمال کرتی رہنا۔ اس کے لیے تمہیں کچھ گندے الفاظ تو نہیں ادا کرنا پڑتے۔ نہیں انا اماں، بس ہم سوچتے ہیں اور ہو جاتا ہے۔ اچھا تم اس وقت سوچو کہ تم ایک چھوٹا سا ننھا سا پودا بن جاؤ، میں جاننا چاہتی ہوں کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد تمہاری یہ کیفیت رہتی ہے کہ نہیں۔ رجنی نے آنکھیں بند کی اور ایک لمحے کے اندر اندر زمین پر ایک خوبصورت سی کومپل نظر آنے لگی۔ انا زبیدہ کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اب اپنی اصل شکل میں آ جاؤ۔ رجنی نے نیند بھری آنکھوں سے انا زبیدہ کو دیکھا اور بولی، کیا میں پودا بن گئی تھی؟ ہاں، ایک خوبصورت کومپل۔ اب تو یہ سب کچھ بڑا عجیب لگتا ہے، کیونکہ میں اب شیطان زادی نہیں ہوں۔ تم پہلے بھی شیطان زادی نہیں تھی، جانتی ہو میں نے یہ تجربہ کیوں کیا؟ نہیں، میں نہیں جانتی۔ اصل میں مستقبل میں تمہیں اپنی انہی طاقتوں کو شیطان کے خلاف استعمال کرنا ہے اور اس کے منصوبوں کو اسی پر ناکام بنانا ہے۔ دیکھو اس کائنات میں گلاسوں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ شیطان نے اپنی نسل کو اس حد تک پھیلایا کہ اب خود شیطان کو یہ یاد نہیں کہ اس کے پیروکار کہاں کہاں موجود ہیں۔ تم یہ سمجھو کہ کائنات اس وقت مکمل طور پر شیطان کے قبضے میں ہے، بس کچھ ہی اللہ والے ہیں جو ان شیطانی قوتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ایک ایک فرد قیمتی ہے۔ ستارہ، تمہیں بہت کچھ کرنا ہے آگے چل کر۔ شیطان کی قوتوں کے خلاف تمہیں اپنی ایمانی قوتوں کو استعمال کرنا ہے، اور یہ ایک ملی جلی کوشش ہوگی، یعنی شیطان کو یہ احساس ہوگا کہ تم اس کے لیے کام کر رہی ہو، لیکن اصل میں تم بہتری اور بھلائی کے لیے کام کر رہی ہوگی۔ یہ نیا منصوبہ ہے ہمارا۔ فی الحال یہاں آرام سے رہو، اور جب تمہیں حکم دیا جائے نکلو تو نکل جانا۔ تمہاری عقل تمہاری رہنمائی کرے گی اور تمہیں وہ ذرائع حاصل کرنے ہوں گے جو آگے چل کر تمہارے لیے مشعل راہ بنیں گے۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں انا اماں۔ رہا سوال تمہاری بہنوں کا تو دیکھو، جس کی تقدیر میں روشنی ہے اسے روشنی ہی ملتی ہے۔ سارے ستارے ایک ساتھ روشن نہیں ہو جاتے، بس اتنا کہہ دینا کافی ہے، انا ماں نے کہا، اور رجنی نے سر جھکا دیا۔ عشیش بگون کی مملکت میں لڑکیاں عیش کر رہی تھی، زندگی ہی زندگی تھی، کسی چیز کی فکر نہیں تھی، اور پھر شیطانی ذہن شیطانی منصوبے سوچتا رہتا تھا۔ یہی عشیش بگون کی خدائی تھی۔ رما، منوہر اور جواہر کے کھیل میں مست تھے۔ رجنی کو عشیش بگون نے کام سے بیچ دیا تھا، باقی رہ گئی تھی روپا اور راگنی۔ ان تینوں کی آج کل چھٹی تھی اور کوئی کام ان کے سپرد نہیں کیا گیا تھا، لیکن شیطان نے ان سے کہا تھا کہ اب وہ اس کی تربیت یافتہ شاگرد ہیں، چنانچہ خود اپنے لیے کام تلاش کیا کریں اور شیطان کا نام اونچا کریں۔ چنانچہ تینوں اپنے شکار کی تلاش میں تھی۔ اس وقت بھی تینوں فیشنیبل لڑکیاں بن کر ایک انتہائی قیمتی کار میں باہر نکل گئی تھی۔ کوٹھی میں صرف رما تھی جو آرام کر رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس کا ذہن بہت سی شیطانی منصوبے بنا رہا تھا۔ پھر کسی خیال کے تحت اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ اس نے ٹیلی فون پر جواہر لال کی کوٹھی کے نمبر ڈائل کیے اور کچھ لمحوں کے بعد کسی عورت نے فون اٹھایا۔ کون؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔
मनोहर लाल जी मौजूद हैं? मनोहर तो नहीं, जवाहर लाल जी मौजूद हैं। जरा बात करा दीजिए, आप कौन हैं? उनसे कहें रमा बोल रही है। जी बहुत अच्छा, दूसरी तरफ से कहा गया और थोड़ी देर के बाद जवाहर लाल की आवाज सुनाई दी। अरे रमा जी, बड़ी खुशी हुई आपकी आवाज सुनकर। आप सोच भी नहीं सकती कि आपकी आवाज में मेरे लिए कितनी कशिश है। क्यों बनाते हैं जवाहर लाल जी, आप बहुत बड़े आदमी हैं, हम तो आपके चरणों की धूल भी नहीं। हाय भगवान, चरणों की ये धूल मेरे माथे पे लग जाए तो मेरी तकदीर चमक उठे। आप कैसी बातें कर रही हैं रमा जी? आपके लिए मेरे मन में जो मोहब्बत है, जो प्रेम है, अगर उसकी एक झलक भी आप देखें तो यकीन करें मुझसे प्रेम करने लगे। आपसे प्रेम तो हम अब भी करते हैं जवाहर लाल जी। नहीं रमा जी, मैं इस काबिल कहाँ हूँ, कहाँ आप कहाँ मैं, फिर मेरी और आपकी तो उम्र में भी बड़ा फर्क है। लीजिए, कैसी बातें करते हैं आप, 100 जवानों के एक जवान लगते हैं आप, कोई मेरी आंखों से तो देखे आपको। मैं? जवाहर लाल जी उठ खड़े हुए। तो और क्या, कोई और सोच भी नहीं सकता कि आप मनोहर जैसे जवान बेटे के बाप होंगे। भाई बहन लगते हैं, 1-2 साल के फर्क से। अरे रमा जी, आपने तो सचमुच मेरी उम्र बढ़ा दी है। बढ़ा नहीं दी, घटा दी है, रमा ने हंसते हुए कहा। फिर बोली, जानते हैं मैंने क्यों फोन किया? बस मेरे भाग जगाने के लिए। आपके इन अल्फाज ने तो मुझे नया जीवन दे दिया। असल में माता पिता तो हमारे मर चुके, कोई भाई वगैरह भी नहीं। अब कौन हमें याद रखता है। लेकिन ऐसे ही मैं मनोहर को बता रही थी कि परसों मेरी बर्थडे है। क्या? जवाहर लाल जी ने जबरदस्ती खुश होते हुए कहा। हाँ, लेकिन हम लोग कुछ करते नहीं, बल्कि मेरी बहनों को तो कुछ याद भी नहीं होगा। अलबत्ता यूं ही मुझे याद आ गया था। बड़ा अच्छा हुआ आपने बता दिया। मनोहर को भी जरूर बता दीजिए, बल्कि मैं उनसे फोन करूंगी। आप लोगों से हमारे ऐसे ताल्लुकात हो गए हैं कि बस दिल चाहा कि आपको फोन करके बता दूं। कोई आए या ना आए मेरी बर्थडे पे, लेकिन आप जरूर आइए। सर के बल आऊंगा परसों 5 बजे, मनोहर को जरूर बता दीजिएगा। हाँ हाँ बता दूंगा, जवाहर लाल जी मुंह बनाकर बोले। फिर जब फोन बंद हुआ तो जवाहर लाल की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उधर रमा तन्हाई में भी खूब हंस रही थी। रात को जब डिनर पर सारी बहनें इकट्ठी हुई तो रमा ने कहा, जानती हो तुम लोग, परसों मेरी बर्थडे है। क्या? रूपा ने नाक चढ़ाकर कहा। बर्थडे यानी सालगिरह? ले, तेरी सालगिरह कहाँ से आ गई? तू बैसाख में पैदा हुई थी। ऐसे ही बैसाख की? बस परसों मेरी सालगिरह है। ये सूजी क्या है तुझे? अरे कुछ नहीं सूजी, बस जवाहर लाल को मैंने अपनी सालगिरह की दावत दी परसों 5 बजे और उन्होंने कहा कि वो सर के बल आएंगे। हरे राम, अगर वो सर के बल आए तो उनकी तो चुनिया ही घुस जाएगी। 4 तो बाल हैं उनकी खोपड़ी पर, रागनी ने कहा और सब हंसते हंसते लूट पूट हो गई। फिर रोमा ने कहा, मगर चक्कर क्या चलाया तूने? भाई कुछ तो अंत होना है इस कहानी का। रेस खेल रहे हैं ससुरे, पैसे कमा रहे हैं हमारे जरिए, हम लोग घोड़े बनकर दौड़ रहे हैं। अब उनकी कहानी खत्म होनी चाहिए ताकि किसी नई कहानी का आगाज हो जाए। तो कहानी खत्म कैसे करेगी? कुछ नहीं, परसों तो बस मैंने ऐसे ही तरकीब का बताया है। चलो ठीक है, थोड़ी सी तफरी रहेगी। परसों इंतजाम कर लेंगे, थोड़ा सा एक आध कमरा सजा लेंगे। हाँ, और फिर बाप बेटे का तमाशा देखेंगे। जाहिर है मनोहर लाल जी भी आएंगे। वैसे कहा तो मैंने जवाहर लाल से है, लेकिन कल का दिन इसलिए छोड़ा कि अगर जवाहर लाल अपने बेटे से बात ना करे तो मेरा मतलब है कल मनोहर को इत्तला दे दी जाए इस सिलसिले में। हाँ ठीक है। इधर तो ये लोग मंसूबा बना रही थी, उधर जवाहर लाल पूरी तरह परेशान थे कि रमा को तोहफे में क्या पेश किया जाए, क्योंकि वो सोने की चिड़िया थी। खास तौर से रेस कोर्स में उसने लोगों को जितनी रकम जिताई थी वो बेमिसाल थी। बाप बेटे रेस के रसिया थे। अगर ऐसी कोई लक्ष्मी देवी उन्हें मिल जाए तो उनके वारे न्यारे हो सकते हैं। मनोहर तो है अभी बाप के बल पर पड़ रहा था, लेकिन जवाहर लाल को ये अंदाजा हो चुका था कि अगर रमा किसी तरह इन लोगों के कब्जे में आए तो वो धमां बन सकते हैं। लेकिन रमा नौजवान लड़की थी और जाहिर है उसका रुख मनोहर ही की तरफ होगा। अगर जवाहर लाल उस पर काबू पाए तो लुत्फी आ जाए। वैसे भी वो एक जवान और खूबसूरत लड़की थी, और फिर किसी के अंदर ऐसे गुण हों तो वो तो बड़े काम की चीज होती है। ये तमाम बातें सोचकर जवाहर लाल ने ये फैसला किया कि मनोहर को इस फोन के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। उसे पता ही नहीं चलना चाहिए कि परसों रमा की बर्थडे है। दूसरे दिन वो सुबह उठे और बाहर निकल आए। इत्तेफाक की बात है कि जिस जौहरी की दुकान पर वो पहुंचे उससे थोड़े ही फासले पर मनोहर किसी काम से गया हुआ था। उसने बाप की कार को जौहरी की दुकान पर रुकते हुए देखा तो उसे हैरत हुई। उस जौहरी से जवाहर लाल जी का क्या ताल्लुक, न जाने कि उसके जहन में एक तजस्सुस बेदार हुआ।
शीशु से उसने जवाहिर लाल को जेवरात के डब्बे पलटते हुए देखा और फिर जवाहिर लाल ने भारी रकम के एवज कोई जेवर खरीदा और वापस चल पड़े। मनोहर चुप किया था। बात वैसे ज्यादा तजस्सुस की ना थी, लेकिन जवाहिर लाल भला ऐसे जेवरात वगैरह के चक्कर में कहाँ पड़ते थे। माँ को अगर कभी जेवरात की जरूरत होती या बहनों के लिए कोई चीज दरकार होती तो खुद ही ये काम कर लिया करती। बहरहाल जवाहिर लाल जी एक निहायत खूबसूरत सोने का हार खरीद कर घर लौटे। उन्होंने उसे छुपा के रख दिया। चूंकि मनोहर के दिल में ये शदीद तजस्सुस था कि जवाहिर लाल जी आखिर सोने का हार किस लिए लाए हैं। उसने बहुत देर तक सोचा। वो जगह उसने देख ली थी जहाँ जवाहिर लाल ने सोने के हार का वो डिब्बा छिपाया था। मनोहर ताक में लगा। फिर उसे मौका मिला। उसने जवाहिर लाल जी के कैमरे घुसकर मुसहरी के नीचे बनी हुई जगह पर छुपाए हुए हार के डब्बे को देखा। सोने का कीमती हार उस डब्बे में जगमगा रहा था। मनोहर की आंखें हैरत से फैल गई। आखिर जवाहिर लाल जी उस हार का क्या करेंगे। उन दिनों चूंकि बाप बेटा रेस को जा रहे थे और रम्मा दोनों की तवज्जो का मरकज थी, इसलिए मनोहर को ज्यादा शुबा हो रहा था। बहरतौर वो माँ के पास पहुंचा। जवाहिर लाल जी उस वक्त किसी काम से निकले हुए थे। उसने माँ से कहा, माता जी आजकल आप पिताजी के रंग ढंग देख रही हैं। क्या मतलब? माता जी बुरा न माने तो एक बात कहूँ आपसे। वैसे तो पिताजी हमारे बड़े रंगीन मिजाज हैं, लेकिन इन दिनों कुछ ज्यादा ही रंगीन हो गए हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ बोलो। वो माता जी पिताजी एक सोने का हार खरीद कर लाए हैं। क्या आपने ऐसा कोई हार मंगवाया है? नहीं, मुझे भला हार का क्या करना था। देवी जी ने कहा, माता जी पिताजी एक हार खरीद कर लाए हैं और उन्होंने उसे छुपा के रखा है। क्या बकवास कर रहा है? आइए मैं आपको दिखाऊं। जरा उस हार का राज मालूम होना चाहिए। माँ ने हार देखा। उसकी आंखें हैरत से फैली। हाय, ऐसा सुंदर हार। उसकी रसीद भी पिताजी की जेब में होगी। आप चाहे तो उसे देख सकती हैं। ये आज ही खरीदा गया है, मगर किसके लिए? यही बात तो मुझे हैरान कर रही है। ये तो पता चलना चाहिए कहीं बुरी औरतों के रास्ते पर तो नहीं लग गए। यही मुझे खतरा है। लेकिन एक बात कहूँ आपसे। हाँ बोलो। बताइए नहीं पिताजी को, और ना ही अभी कोई ऐसी बात कीजिए। पहले मैं जरा पता लगाऊं कि चक्कर क्या है। मैंने आपके कानों में डाला, ख्याल रखिएगा। अगर आपने बताया तो फिर जिम्मेदार आप खुद होंगे। नहीं बताऊंगी उसे, बिल्कुल नहीं बताऊंगी। ना ही कोई ऐसी वैसी बात जाहिर करें। बिल्कुल नहीं जाहिर करूंगी। ठीक है, यही मुनासिब रहेगा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं आपको सारी मालूमात इकट्ठी करके दूंगा। आपको जो कुछ करना है उसकी बात करें। ठीक है। मुनाहिर को मुसलसल करीद लगी हुई थी। फिर रात के 10 बजे का वक्त था जब उसे रमा का फोन मिला। मनोहर, मेरा पैगाम मिल गया था ना? ओहो रमा देवी, आप हैरियत? हाँ हैरियत है। मेरा पैगाम तो मिल गया था ना? कैसा पैगाम? किससे? क्या? रमा हैरत से बोली, तुम्हें जवाहिर लाल ने मेरी सालगिरह के बारे में नहीं बताया? सालगिरह? मनोहर उछल पड़ा। हाँ, कल मैंने फोन किया था। तुम मौजूद न थे। मैंने जवाहिर लाल से कहा कि मनोहर को मेरा ये पैगाम दे कि परसों मेरी सालगिरह है। अब कल है मेरी सालगिरह। मनोहर तो बुरी तरह उछल पड़ा। अब ये बात उसकी समझ में आई थी कि सोने का वो कीमती हार किसके लिए खरीदा गया। रकाबत का शदीद जज्बा उसके दिल में उभरा, लेकिन रम्मा को इस सिलसिले में शामिल करना मुनासिब नहीं समझा था। उसने कहा, रम्मा जी वो तो मुझे पता चल गया। असल में आपको फोन करने वाला था मालूम करने के लिए कि कल प्रोग्राम किस वक्त है। शाम को 5 बजे। और सुनो, कोई भी ना होगा, हम बहनें होंगी। पांचों बहन तो काम से गई हैं। 4 बहनें होंगी और तुम होगे बस। क्यों, किसी और को नहीं बुलाया? रम्मा कुछ देर के लिए खामोश रही। फिर उसने कहा, बास लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ वो आ जाए तो महज सारी महफिल पूरी हो जाती है, और वो तुम हो। बहुत बहुत शुक्रिया रम्मा जी। मैं बस आपसे क्या कहूँ। कुछ नहीं, कल 5 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं पहुंच जाऊंगा। थोड़ी सी रस्मी गुफ्तगू के बाद रम्मा ने फोन बंद किया, लेकिन मनोहर के जहन में अंगारे सुलग रहे थे। सोने का हार खरीदने की बात उसकी समझ में आई और वो ये अंदाजा हुआ कि जवाहिर लाल ने मनोहर को इस बारे में जानबूझकर इत्तला नहीं दी और खुद उस सालगिरह में शरीक होने का फैसला किया। ठीक है पिताजी, मैं आपको एहसास दिलाऊंगा कि क्या होना चाहिए और क्या मुनासिब होता है, मनोहर ने आहिस्ता से कहा। अना जुबैदा की हकीकत सबको मालूम हो गई थी। ईमान अली पर तो उसने पहले ही एक बहुत बड़ा एहसान किया था, उसकी जिंदगी बचाई थी। वो तो पहले ही अना जुबैदा का अकीदतमंद था। उधर अमीना को भी अना जुबैदा ने बड़ी मुश्किल से निजात दिलाई थी, और फिर ये आखिरी एहसान जो उसने रस्सी पर किया था और उसे सितारा बनाया, बड़ी कदरों कीमत थी उसकी, बड़ा इज्जत और एहतराम था। उधर रजनी इस्लाम कबूल करके अपने आप को बहुत खुश महसूस कर रही थी। वो अपना जायजा लेती तो उसे एहसास होता कि बेशक अपनी मजबूरी की वजह से वो शैतान के चुंगल में फंसी, कैद खाने में शैतान ने उनकी जिंदगी बचाई और उन्हें बाहर निकलने का रास्ता दिखाया था,
لیکن اس کے بعد انہیں اس زندگی کا کتنا بڑا معاوضہ ادا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس کا احساس رجنی کی چاروں بہنوں کو تو نہیں لیکن رجنی کو تھا۔ انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ زمین پر بسنے والے روتے سسکتے انسانوں کو وزیدار اذیت میں گرفتار کر دینا کم از کم کسی انسان کا کام تو نہیں، لیکن شیطان کی شاگردی اختیار کرنے کے بعد وہ انسان رہا کہاں تھی؟ ساری کی ساری شیطان بن گئی تھی، اور شیطانی عمل میں ان کے لیے زندگی کی سب سے بڑی دلچسپی تھی۔ رجنی شروع سے ہی ان سب سے نفرت کرتی تھی، مجبوراً اسے بھی ان لوگوں کے ساتھ ہنسنے بولنے میں شریک ہونا پڑتا، لیکن اس کا دل نہیں چاہتا تھا، اور آخرکار اسے ایک بڑے سچے اور حقیقی دین کی سرپرستی حاصل ہو گئی۔ اب وہ صحیح معنوں میں ستارہ تھی۔ انا زبیدہ نے اس سے کہا کہ کچھ عرصے تک وہ آرام کرے اور دین کا مطالعہ کرتی رہے، اس کے بعد اسے اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے نکلنا ہوگا۔ چنانچہ ان دنوں مولوی ایمان علی اس کی تعلیم مکمل کر رہا تھا۔ انا زبیدہ نے ایک دن مولوی ایمان علی سے کہا، ایمان علی، اصل میں ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ یہ بچی ایک لڑکے سے محبت کرنے لگی ہے، اس کے دل میں محبت کا پودا پھوٹا ہے اور یہ اس لڑکے کو چاہنے لگی ہے۔ وہ ایک غریب لڑکا ہے اور یہ اس کی غربت دور کرنا چاہتی ہے۔ بات یہ نہیں مولوی ایمان علی کہ ہم کسی کو نیکی اور بھلائی کرنے سے روکتے ہیں، لیکن اپنا مقصد اپنا عمل اول اور باقی سب کچھ آخر۔ تاہم میرا دل چاہتا ہے کہ اس لڑکی کو اس کا موقع دیا جائے کہ وہ کم از کم اپنے محبوب کی مشکلات دور کرے، اور اس کے بعد ایک وقفہ اسے دیا جائے کہ یہ اپنے عمل کرے اور اس کے بعد کچھ اور۔ جی انا زبیدہ اب ٹھیک کہتی ہیں۔ بہت پرانی بات ہے مولوی ایمان علی کہ میں کچھ سفر طے کر رہی تھی، راستے میں مجھے ایک کھنڈنما عمارت نظر آئی جو ایک ہندو نے بنائی تھی۔ اس ہندو نے اپنی بہت سی دولت اس عمارت میں دفن کی اور اس پر ایک سانپ کی نگرانی قائم کر دی تاکہ اس دولت کو کوئی چرا نہ سکے۔ میں وہاں ٹھہری تو مجھے اس سانپ کی پھنکار سنائی دی اور پھر میں نے اس دولت کو دیکھا۔ سانپ میں نے مار کر پھینکا، وہ دولت اب جو کی تو پڑی ہے، میری ملکیت تو نہیں وہ، لیکن بیکار پڑی ہوئی چیز کو جس کے بارے میں کسی کو علم نہ ہو اگر کسی کے کام آئے تو کوئی بری بات نہیں۔ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ستارہ کے ذریعے یہ دولت ساحل کو دلوا دی جائے، ایک انسان کی زندگی میں بہار آئے گی، ستارہ بھی خوش ہو جائے گی۔ بہت اچھی بات ہے انا زبیدہ، اگر آپ یہ مناسب سمجھتی ہیں تو ضرور ایسا کیجیے گا۔ ہاں یہی سوچ رہی ہوں میں کہ مجھے یہ کرنا چاہیے۔ انا زبیدہ نے ستارہ سے ملاقات کی، رجنی نماز سے فارغ ہوئی تھی۔ انا زبیدہ کو دیکھ کر وہ مسکرائی، جائے نماز اٹھائی اور انا زبیدہ کے پاس پہنچ گئی۔ کسی کام سے آئی ہیں آپ؟ ہاں کام ہی سمجھو، تمہیں کچھ یاد دلانے آئی ہوں۔ جی میں سمجھی نہیں۔ ستارہ، اگر کسی پر احسان کیا جائے تو اسے دل میں ضرور رکھنا چاہیے، خاص طور سے ایسی شکل میں جب وہ ضرورت مند ہو۔ میں سمجھی نہیں انا اماں۔ اس لڑکی کا نام ساحل ہے جسے تم نے دوبارہ 2 نوٹ دیے ہیں۔ مہنگائی کے اس دور میں بھلا ان نوٹوں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے، اور پھر وہ بھی ایسے لوگوں کے لیے جن پر ضرورتوں کے بہت سے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہوں اور وہ اپنی ضرورتوں کو پورا نہ کر سکتے ہوں۔ ایسی شکل میں تمہیں ان کی بھرپور مدد کرنی چاہیے۔ رجنی کی گردن جھکی۔ ساحل اس دوران اسے بہت یاد آتا رہا، اس کے دل میں ساحل کی صورت گردش کرتی رہتی، لیکن اب مذہب کا یہ درس حاصل کرنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو روکا اور ساحل کی یاد کو سینے میں دبا لیا۔ مگر وہ یہ بات جانتی تھی کہ انا اماں بہت سی باتوں سے واقف ہے۔ جب اس نے کوئی جواب نہ دیا تو انا اماں نے کہا، سنو، دیکھو ہم انسانوں سے انسانوں جیسی باتیں کرتے ہیں۔ انسان اور فرشتوں میں فرق ہوتا ہے۔ فرشتے ہر طرح سے صبر بھی کر سکتے ہیں اور خوش بھی رہ سکتے ہیں، اور ان کی ضرورتیں مختلف ہوتی ہیں جنہیں پوری کرنے کے لیے وسائل اللہ تعالیٰ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ لیکن انسان انسان ہوتا ہے بیٹی۔ میں یہ بات جانتی ہوں کہ اس کے لیے تمہارے دل میں محبت ہے اور تم اسے چاہنے لگی ہو، لیکن سب سے پہلے فرض کی ادائیگی ہوتی ہے، اس کے بعد دنیا کا دوسرا کام۔ جو لوگ فرض کو چھوڑ کر دنیا داری کرنے لگتے ہیں وہ اپنی صحیح منزل پر نہیں پہنچ پاتے۔ تم اس کی محبت دل میں رکھو، اس سے ملو جلو، تمہیں یہ وقت دیا جا رہا ہے، اس کے بعد تم اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے چلو گی اور اپنے کام پورے کرو گی۔ سمجھ رہی ہو نا تم؟ یوں تمہیں عمل کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ سنو، میں تمہیں جو تفصیل بتا رہی ہوں اس پر عمل کرنا ہے۔ جیسا کہ میں تم سے کہہ چکی ہوں کہ شیطان نے جو قوتیں تمہیں دی ہیں ان میں سے کچھ کا استعمال تم اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے جاری رکھ سکتی ہو، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم شیطان کا عمل اس پر الٹنا چاہتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہوا کہ جو کہانی میں تمہیں سنانا چاہتی ہوں اور جس انداز میں تمہیں عمل کرنا ہے وہ عمل کرو اور اس کے بعد یہاں سے نکل چلو۔ میں آپ کے ہر حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوں انا اماں، اور جب تم اپنا عمل مکمل کر لو گی تو تمہیں مکمل طور پر اجازت دی جائے گی کہ ساحل سے رجوع کرو اور اپنی پسند کو پالو۔ رجنی کی گردن جھک گئی، پھر انا اماں اسے تفصیل بتانے لگی کہ اسے آگے چل کے کیا کرنا ہے۔ رجنی خاموشی سے سن رہی تھی۔ ساحل اور اس کی بہن رما بہت خوش تھے۔
جو رقم انہیں ملی تھی اس نے ان کی بہت سی مشکلات دور کر دی تھی۔ روما کے کپڑے پھٹ چکے تھے، ساحل کے پاس بھی پہننے کے لیے لباس نہیں تھا۔ بد نصیبی یہ تھی کہ وہ ہر ممکن کوشش کر چکا تھا کہ اسے محنت مزدوری کرنے کا کوئی ذریعہ مل جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ حالات برے سے برے ہوتے چلے گئے۔ بہرحال یہ 4 نوٹ اس کی زندگی کے لیے ایک بہت بڑا خوشگوار واقعہ بن چکے تھے، لیکن بھلا ایسے نوٹوں کی اہمیت ہی کیا، ختم ہو گئے تھے۔ اور اب ساحل پھر پریشان تھا اور سوچ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ روما اس وقت اس سے باہر بیٹھی تھی۔ روما نے کہا، نہ جانے وہ فاختہ پری کہاں چلی گئی، اب ہمارے پاس پیسے ختم ہو گئے۔ ہاں روما، مگر میری سمجھ میں آج تک نہیں آ سکا کہ وہ فاختہ پری کیا تھی۔ یہ تو سب قصے کہانیوں کی باتیں ہوتی ہیں، جیتی جاگتی زندگی میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ مگر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا بھیا، روما بولی۔ پتہ نہیں اللہ کی کیا مرضی تھی۔ بھیا ایک بات بتائے، کیا آپ کا دل چاہتا ہے کہ فاختہ پری کو دیکھے؟ بھائی میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ اچانک ہی روما کی نگاہ اوپر دیوار پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ دیوار پر فاختہ بیٹھی ہے، اس کی چونچ میں ایک چھوٹا سا پرچہ دبا ہوا ہے۔ روما ایک دم سہم گئی، اس کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ تب اس کی نگاہوں کے تاکوں میں ساحل نے بھی دیوار پہ دیکھا۔ فاختہ نے وہ پرچہ اپنی چونچ سے چھوڑا۔ اس پرچے پر ایک تحریر لکھی تھی جسے ساحل نے اٹھایا۔ فاختہ اس دوران اڑ گئی تھی۔ ساحل نے پڑھا۔ اس نے پڑھا تھا، ننھی سی روما اور اس کے بھائی ساحل، تم لوگ یوں کرو کہ اپنی بستی سے سیدھے نکلتے چلے آؤ۔ جہاں بستی ختم ہوتی ہے وہاں ایک پرانا مندر بنا ہوا ہے، اس جگہ آ کر کھڑے ہو جاؤ اور پھر سامنے کسی رخ کرو، وہاں چلتے رہو۔ کوئی 2 گھنٹے کے سفر کے بعد تمہیں ایک کھنڈر نظر آئے گا، اس کھنڈر میں داخل ہو جاؤ، وہاں تمہاری تقدیر کی روشنی موجود ہے۔ ساحل نے اگر اس پرچے کو اپنی آنکھوں سے فاختہ کو پھینکتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو وہ یہی سمجھتا کہ کسی نے مذاق کیا ہے، لیکن یہ مذاق نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد روما کو ہوش آیا اور وہ بولی، فاختہ پری کچھ نہیں لائی ہمارے لیے۔ جواب میں ساحل نے روما کو وہ ساری بات بتائی تو روما بولی، بھیا ہم چلیں؟ مگر روما بات کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آ جائے گی بھیا، سمجھ میں آ جائے گی، ٹھیک ہے چلو تقدیر آزما لیتے ہیں۔ ساحل نے تیاریاں کی اور بہن کو لے کر چل پڑا۔ بہت سے خیالات اس کے ذہن میں آ رہے تھے۔ اگر یہ پرچہ ایک فاختہ نے نہ پھینکا ہوتا تو وہ یہ سوچتا کہ کوئی سازش ہے، کوئی چکر چلنے والا ہے، لیکن جو کچھ ہوا تھا اس کی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا۔ کسی انسان کا کارنامہ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ کیا تقدیر اس کے لیے کوئی بہتر راستہ منتخب کر رہی ہے؟ اس نے سوچا تھا۔ بہرحال وہ چلتا رہا۔ راستے میں روما نے پوچھا، ہم کہاں جا رہے ہیں بھیا؟ تقدیر کا فیصلہ سننے۔ ساحل نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ معصوم روما کچھ نہیں سمجھ سکی، اس لیے چپ ہو گئی۔ ساحل چلتا رہا یہاں تک کہ اسے وہ کھنڈر نظر آئے۔ وہ رکا۔ کیا ہوا بھیا؟ جگہ تو وہی ہے، ساحل چونک پڑا۔ کون سی جگہ ہے بھیا؟ وہی جو پرچے میں لکھی ہوئی تھی، ساحل نے کہا اور پھر وہ کھنڈر میں داخل ہوا۔ اندر پہنچا تو اچانک اسے ٹھٹک کر رک جانا پڑا۔ تاریک ماحول میں اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اسے ایک دم کچھ کھڑا ہوا نظر آیا۔ کون ہے؟ وہ لرزتی آواز میں بولا، لیکن کوئی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ وہ جگہ پہنچا جہاں اسے کوئی کھڑا نظر آیا تھا، لیکن یہ تو کوئی مجسمہ تھا، پتھر کا ایک بت، اور اس بت کو دیکھ کر ساحل پتھرا کے رہ گیا۔ یہ صورت اس کے دل میں اتر گئی۔ وہ سب کچھ بھولا اور اس صورت کو دیکھتا رہا۔ تب روما نے اسے چونکایا۔ بھیا؟ وہ سنبھل کر بولا، جی کون ہے یہ؟ میں نہیں جانتا روما، ہم یہاں کیوں آئے؟ ہاں؟ ساحل چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسی وقت اسے آواز سنائی دی، اس طرف، وہاں اس سائے والی دیوار کو کھودے، سامنے کدال رکھی ہے۔ ساحل بری طرح اچھل پڑا۔ اس نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، کون بولا تھا روما؟ پتہ نہیں بھیا۔ کتنی خوبصورت آواز تھی، ساحل نے کہا۔ بہرحال اس نے اس دیوار کے برابر زمین کھودی تو اسے ایک عظیم الشان خزانے کے صندوق نظر آئے۔ ساحل آنکھیں پار کر رہ گیا تھا۔ یہ تمہارے لیے ہے، اسے بڑی احتیاط سے نوچ کر خرچ کرو اور اپنی بہن کی زندگی بنا لو۔ تھوڑی تھوڑی کر کے یہاں سے لے جاؤ اور بے فکر رہو، اسے تمہارے علاوہ اور کوئی نہ لے سکے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ ساحل نے آنکھیں بند کی۔ اس پر اس نے دیکھا کہ مجسمہ ہی بو رہا ہے۔ منوہر سخت جلن کا شکار تھا۔ باپ نے اپنی دولت سے یہ قیمتی ہار رما کے لیے خریدا، جبکہ منوہر کے پاس ایسے وسائل نہیں تھے کہ وہ بھی اتنی ہی قیمتی کوئی چیز خرید لیتا۔ اور پچھلے دنوں ریس سے جو پیسے حاصل ہوئے تھے، جواہر لال نے بڑی چالاکی سے منوہر کو لالچ دے کر اس کے تمام پیسے کاروبار میں لگا دیے تھے۔ منوہر کو اس پر کوئی اعتراض نہ ہوتا اگر جواہر اتنا قیمتی ہار نہ خریدتا، اور پھر اس کے بعد اس نے منوہر کو رما کا پیغام بھی نہیں دیا تھا۔ منوہر کا ذہن مسلسل سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ آدھی رات کو وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور بڑی چالاکی کے ساتھ جواہر کے کمرے میں داخل ہوا۔ ہار کی جگہ اسے معلوم تھی، چنانچہ اس نے خاموشی سے ڈبے میں سے ہار نکالا اور اس کی جگہ ایک نہایت بھدا اور سستا ہار رکھا جو اسے گھر میں ہی بڑا ہوا مل گیا تھا۔
डिब्बे को उसकी जगह रखने के बाद वो बाहर निकल आया। फिर दूसरे दिन उसने बाजार से एक बहुत ही खूबसूरत डिब्बा खरीदा और खार को पैक कर लिया। उसने अपने जहन में एक मुकम्मल मंसूबा बना लिया था। चुनांचे उस मंसूबे के तहत ठीक 4 बजे रम्मा के घर पहुंच गया। रम्मा की दूसरी बहनें उस वक्त भी मौजूद थी, अलबत्ता कमरा खूब सज गया था और रम्मा मजीद तैयारी में मसरूफ थी। मनोहर को देखकर चौंक पड़ी। अरे मनोहर जी, आप? मनोहर हंसने लगा, फिर बोला, हाँ, आप भी सोच रही होंगे रम्मा जी कि कैसे मेहमान हैं जो वक्त से 1 घंटा पहले आ गए। आप मेहमान कहाँ हैं मनोहर जी? मैंने तो आपसे पहले कहा कि आपके अलावा इस पार्टी में और कोई नहीं आ रहा। गलत रम्मा जी, मेरे अलावा भी इस पार्टी में कोई आ रहा है। नहीं आ रहा? आ रहा है, मैं कह रहा हूँ ना, मनोहर ने जोर देते हुए कहा। कौन? मेरे पिता श्री जवाहर लाल जी। ओ अच्छा, वो आ रहे हैं? हाँ, वो आ रहे हैं, और अगर वो आ रहे हैं तो मैं नहीं होगा। ये एक छोटी सी बीन आपके लिए है, मनोहर ने हार का डिब्बा सामने करते हुए कहा। आप उस समय नहीं आएंगे तो मुझे अफसोस होगा। नहीं, जब पिताजी यहाँ से चले जाएंगे तो मैं आऊंगा। रम्मा ने हैरान निगाहों से मनोहर को देखा, फिर बोली, जैसे आपकी मर्जी, मैं आपसे जिद तो नहीं कर सकती। रम्मा जी, मेरी एक ख्वाहिश है। जी बताइए। ये खार आप अपने गले में पहन लीजिए, मनोहर ने कहा, और रम्मा ने डब्बा खोलकर देखा और फिर बोली, हाय राम, कितना खूबसूरत है। आपको पसंद है? बिल्कुल इस तरह जैसे आप मुझे पसंद है, रम्मा ने कहा, और मनोहर खुश हुआ। मैं आपको पसंद हूँ? पसंद ना होते तो आपको रातों को याद ना किया करती। आप मुझे याद करती हैं? अब भी सवाल करेंगे? रम्मा ने खिलाते हुए कहा, और मनोहर खुशी से दीवाना हुआ। अपनी दीवानगी के बेशुमार सबूत उसने रम्मा की पेशानी, आंखों, रुखसार, होंठों और थोड़ी पर दर्ज किए और फिर उससे इजाजत लेकर मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। इधर वो मुस्कुरा रहा था और उधर रम्मा मुस्कुरा रही थी। कहने लगी, बेटे, भूल गए तुम कि ये काम आशीष बगोन के हैं। नानी याद आ जाएगी तुम्हें, जरा फंसो तो हमारे जाल में। फिर रम्मा तैयारियों में मसरूफ हुई। उसने अपना मंसूबा तकमील दे दिया। इधर अपने महाराज पिताजी ने अपने डिब्बे को बड़ी खूबसूरती से पैक किया। खोलकर नहीं देखा कि इसमें क्या है। ख्याल भी नहीं था कि कोई ऐसी हरकत हो गई होगी। गर्ज ये कि मुकम्मल तैयारियों के साथ 5 बजने का इंतजार करने लगे। खूबसूरत लिबास पहना, खूबसूरत सीन छिड़का। मनोहर चलाक निगाहों से सारी तैयारी का जायजा ले रहा था और दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। उधर जवाहर लाल जी ने भी मनोहर की निगरानी की थी और ये देखा कि मनोहर सोने के लिए लेट गया है। अब 5-6 बजे से पहले नहीं उठेगा। इसका मतलब है कि उसे रम्मा की सालगिरह के बारे में कुछ मालूम नहीं। मुकर्रर वक्त पर बने सजे डिब्बा बगल में छुपाए बाहर निकले और फिर कार में बैठकर चल पड़े। चंद कदम का फासला था, लेकिन दूसरों को धोखा देने के लिए उन्होंने कार ही इस्तेमाल की थी। उधर रम्मा और उसकी तीनों बहनें कमरे में मौजूद थी। जवाहर लाल जी का इस्तकबाल बड़े पुरतबाक अंदाज में किया गया और जवाहर लाल को लेकर वो लोग कमरे में पहुंच गए। सालगिरह का केक तैयार था। जवाहर लाल ने पूछा, और कोई नहीं आएगा? आप आगे और भला किसी और की क्या गुंजाइश रहती है? रूपा ने कहा, मोहब्बत है आपकी, ये एक छोटी सी भेंट। जवाहर लाल ने खार का डिब्बा सामने करते हुए कहा, इसकी क्या जरूरत थी जवाहर जी, चलिए आइए केक काटते हैं। यहाँ भी जवाहर लाल को मंजरे आम पर रखा गया। केक काटा गया, उन्हें खिलाया गया, खुद भी खाया गया। जवाहर लाल ने कहा, मैं चाहता हूँ कि ये खार मैं आपकी गर्दन में डालूं। जवाहर ने डब्बे की तरफ इशारा करते हुए कहा, जरूर, आपकी मोहब्बत है। रम्मा ने कहा और जवाहर लाल ने डिब्बे का कागज फाड़ा, फिर डिब्बा खोला, लेकिन अंदर कांच का एक मामूली सा खार देकर खुद उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। रम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है जवाहिर, हार पहनाइए मुझे। जवाहर लाल ने रम्मा की गर्दन को देखा। ये मामूली चंद रुपयों का हार देकर उनका चेहरा पथरा गया, लेकिन जब उनकी निगाहें रम्मा के गले पर पड़ी तो वो चौंक कर उसे देखने लगे। फिर बोले, रम्मा जी, ये क्या बात है जवाहर लाल जी, मेरा ये हार? कोई बात नहीं, आपने हमें जिस काबिल समझा। नहीं, ये बात नहीं, मैंने कहा ना, कोई बात नहीं जवाहर लाल जी। तोहफा 2 रुपए का हो या 2 लाख का तोहफा ही होता है, आप समझी नहीं मुझे। भगवान के वास्ते एक बात बताइए, ये हार आपकी गर्दन से कहाँ आया? क्यों, खैरियत? बताए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मनोहर लाल जी आए थे अभी 1 घंटा पहले। वो डिब्बा पड़ा हुआ है उसका। उन्होंने कहा था कि उनकी ख्वाहिश है कि ये हार मैं अपनी गर्दन में पहनूं। मनोहर लाया था? जी, भगवान की सौगंध, ये मैंने खरीदा था। तो फिर? पता नहीं उसने कैसे चुराया और डिब्बा बदल दिया। अरे छी छी, आप लोग आपस में चोरियां भी करते हैं, रागनी ने कहा। जवाहर लाल पर काफी ज्यादा पानी गिर गया। फिर उसने कपकपाती आवाज में कहा, मैं शर्मिंदा हूँ, इस डिब्बे को यूं ही बंद करें, आपका तोहफा मुझ पर कर्ज रहा। मैंने कहा ना जवाहर लाल जी, आपकी मोहब्बत काफी है, तोहफों से क्या होता है? क्या आपने उस पापी कमीने को दावत दी थी?
آپ ہی کی معرفت دی تھی، مگر وہ کہہ رہے تھے آپ نے انہیں نہیں بتایا۔ جھوٹ بول رہا ہے سسرا، جواہر لال نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ آئیے آپ ہمارے ساتھ چائے پیئے۔ جواہر لال بیٹھا رہا، لیکن اس کا چہرہ پیلا پڑ رہا تھا۔ غصے سے اس کی اندر سے طبیعت خراب ہونے لگی۔ منوہر لال نے یہ کمینہ پن کیا، دیکھ لوں گا پاپی کو، دیکھ لوں گا۔ پھر اس کے بعد واپسی میں جواہر لال نے منوہر لال کو طلب کیا۔ تم نے میرے کمرے سے ہاتھ چرایا تھا؟ جی، ہاتھ چرایا تھا تم نے؟ پتا جی کوئی چوڑی ڈھیلی ہو گئی ہے کیا کھوپڑی کی؟ منوہر نے غصے سے کہا۔ ٹکڑے کر دوں گا تیرے میں، سمجھا؟ بڑا اچھا کریں گے آپ، مگر اب آپ کو یہ حق نہیں رہا، اپنے آپ کو ذرا سنبھال کر رکھیے، منوہر نے کہا۔ جواہر لال غصے سے دیوانہ ہو رہا تھا، لیکن عقل نے ساتھ دیا، خاموش ہو گیا۔ ادھر رکاوٹ کا یہ سلسلہ بڑا طویل چل پڑا اور بڑے دلچسپ واقعات پیش آنے لگے۔ منوہر نے رما کو رات کے کھانے کی دعوت دی، اس کے ساتھ ہوٹل پہنچا، مگر جواہر لال جی طاق میں لگے ہوا کرتے۔ پیچھے ہی پیچھے ہوٹل پہنچے اور منوہر سے کہا، تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، جائے چمن لال جی تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تم نے ان سے شام کا وعدہ کیا تھا۔ میں نہیں جا رہا پتا جی، آپ ان سے بات کر لیجئے، لاکھوں روپے کا سودا ہے، چمن لال سے سوچ لو، تمہاری وجہ سے خراب ہو جائے گا۔ مجبوراً منوہر لال کو جانا پڑا اور جواہر لال جی رما کے ساتھ بیٹھ گئے۔ یہ منوہر لال ہمیشہ آپ کا راستہ کاٹتے رہتے ہیں۔ ہاں رما جی، میں محسوس کر رہا ہوں، لیکن آپ جو کچھ کر سکتی ہیں آپ ہی کر سکتی ہیں، بتائیے میں کیا کروں؟ صاف صاف کہہ دیجیے اس سے کہ آپ اس سے نہیں ملنا چاہتی۔ میں ایک بات سوچتی ہوں جواہر لال، آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ نہیں، آپ کہیے۔ وہ آپ کے بیٹے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آپ کی محبت میں ان سے سخت رویہ اختیار کروں اور بعد میں آپ باپ بیٹے ایک ہو جائیں۔ ایسا کبھی نہ ہوگا۔ رما چالاکی سے اپنے کام کرتی رہی۔ ریس کورس میں کبھی وہ جواہر لال کے ساتھ ہوتی تو کبھی منوہر لال کے ساتھ۔ باپ بیٹے ایک دوسرے کے شدید دشمن ہوتے چلے گئے۔ جواہر لال نے سوچا کہ منوہر لال جوان ہے، رما صرف اس کی جوانی کی جانب متوجہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ منوہر رما سے شادی کر لے، کچھ کرنا چاہیے۔ اور پھر ایک رات شیطان شدت سے جواہر لال کے سر پر سوار ہوا۔ اس نے ایک تیز دھار چھری خریدی اور پھر رات کو منوہر کے کمرے میں داخل ہوا۔ ان دنوں منوہر اپنی ماں سے جواہر لال کی باتیں کرتا رہتا اور یہ کہتا کہ پتا جی اس کے دشمن ہو گئے ہیں اور اس کا کارن ایک لڑکی ہے۔ چنانچہ جواہر لال کی بیوی بھی خوشیاں رہتی تھی۔ رات کو جب اس نے شوہر کو چورو کی طرح اٹھتے دیکھا تو چونک پڑی، لیکن بدقسمتی سے وہ جواہر لال کے ہاتھ میں دبا ہوا چورا نہیں دیکھ سکی۔ البتہ وہ جواہر لال کے پیچھے پیچھے منوہر لال کے کمرے میں داخل ہوئی اور اس وقت چونکی جب منوہر لال کے تڑپنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ اس کے حلق سے ایسی آوازیں نکل رہی تھی جیسے بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے۔ جواہر لال کی بیوی نے جلدی سے روشنی کی، پھر ایک دلدوز منظر دیکھا۔ بیٹا خون میں لت پت پڑا ہوا تھا اور اس کی گردن چور رہی تھی، اور پھر چھڑا جواہر لال کے ہاتھ میں تھا۔ وہ شدت غم سے دیوانی ہوئی اور چیختی ہوئی باہر بھاگی۔ سارے ملازم جاگ گئے تھے۔ جواہر لال کی تو بدن پر خون ہی نہیں رہا تھا۔ ایک دم سے بیٹے کی کٹی ہوئی گردن کو دیکھا تو خود سکتے کے عالم میں رہ گئے۔ پھر اس کے بعد کیا کیا کارروائی ہوتی رہی اسے کوئی علم نہ تھا۔ جواہر لال کی بیوی بیٹے کے غم میں پاگل ہو گئی تھی۔ جواہر لال کو ملازموں کے ذریعے پولیس نے پکڑا اور اسے لاک اپ میں بند کیا گیا۔ لاک اپ میں جواہر لال کو احساس ہوا کہ اس نے کیا کر ڈالا۔ بیٹے کی موت کی اطلاع مل چکی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں ایک خوفناک طوفان برپا ہوا۔ پھر رات کو اس نے اپنی دھوتی کھولی اور ایک رسی کی پٹ گردن میں پھندا ڈالا اور لاک اپ کے کنڈے سے لٹک گیا۔ تھوڑی دیر میں اس کی جان بھی چلی گئی۔ بیٹا زندگی سے گیا، ماں پاگل ہوئی اور باپ نے تھانے میں خودکشی کر لی۔ ان سارے کاموں سے فراغت حاصل ہو گئی تو رما کی ملاقات آشیش بکون سے ہوئی، جو اچانک ہی اس کمرے میں داخل ہوا جہاں چاروں بہنیں اکٹھی بیٹھی آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ آشیش بکون کمرے میں پہنچا اور ان چاروں کو گھورنے لگا۔ تم بالکل نکمی اور نکارا ہوتی جا رہی ہو، کوئی کام نہیں ہو رہا تم سے، مفت کے عیش کر رہی ہو۔ جے بگونتا، میں نے تو اپنا کام کیا۔ کیا آپ نے سنا نہیں کہ جواہر لال نے تھانے میں آتما کر لی، اس کی دھرم پتنی پاگل ہوئی اور منوہر لال قتل ہوا؟ ہاں، ابھی یہ معلوم کر کے آیا ہوں۔ جے بگونتا، کیا یہ کام نہیں ہے؟ صرف رما اپنا کام کر رہی ہے۔ جو بات میں تمہیں بتانے والا ہوں اسے سن کر تم غصے سے پاگل ہو جاؤ گی۔ ارے کیوں، کیا ہوا؟ اب یہ بتاؤ دوش کس کا ہے؟ میرا۔ وہ لوگ اپنے بیٹے کے ایک دشمن بن گئے۔ میں نے تم سے کہا تھا، اصل میں سنسار میں رہنے والے اب ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے اس قدر عادی ہو گئے ہیں کہ میرے کچھ کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ ہے یہ ساری باتیں اپنی جگہ، میں بڑا دکھی ہوں اپنے ایک شاگرد کے جو مر گیا، اور میں اس کے لیے کچھ کرنے والا ہوں، مگر تمہاری بہن رجنی تم سے الگ ہو گئی۔ کیا ہوا؟ کیا وہ مر گئی؟ رادا نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ ہمارے لیے مر گئی ہو؟ کیا مطلب آشیش بگون؟ مسلمان ہو گئی ہے وہ، مسلمانوں کے جال میں پھنس گئی، دھرم چھوڑ دیا اس نے اپنا۔ مگر کیوں؟
بہت سی وجوہات ہیں اس کی، مولوی مان علی اور وہ پر اسرار عورت جو ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آئی، مگر رجنی، اب اس کا نام ستارہ ہے، محبت کر رہی ہے، مگر میں بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ میں دیکھتا ہوں کہ کہاں تک جاتی ہے، اور تم لوگ اب اپنے لیے خود کام تلاش کرو اور اس بات کا ثبوت دو کہ تم میری وفادار ہو، ورنہ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاؤں گا کہ میں نے تمہارے ساتھ رعایت کر کے غلطی کی ہے۔ نہیں آشیش بگونتا، اب چنتا مت کریں، ہم بہت کچھ کریں گے آپ کے لیے، بہت کچھ، رجنی نے کہا، اور آشیش بگون تھوڑی دیر کے لیے انہیں گھورتا رہا، پھر خاموشی سے لوٹ کر واپس چلا گیا۔ چاروں بہنیں سر جھکائے گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ چاروں کے چہروں پر عجیب سے تاثر پھیلے ہوئے تھے۔ بہت دیر تک خاموش رہنے کے بعد روپا نے کہا، رجنی، استہا بدل جائے گی، تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ تم نے تو سوچا ہو روپا دیدی، مگر جب ہم آشیش بگون کے کہنے پر کوئی کام کرتے تھے تو رجنی دل سے ہمارے کام میں شریک نہیں ہوتی تھی۔ ارے تو نے اس کے دل میں کیسے جھانک لیا، کمال کرتی ہو دیدی، دل کی باتیں چہرے پر آ ہی جاتی ہیں۔ چھوڑو ان باتوں کو، ان میں کیا رکھا ہے۔ آشیش بگون نے جو کچھ کہا غلط تو نہیں کہا، یقیناً رجنی نے اپنا دھرم بدل دیا ہوگا، اور اگر اس نے دھرم بدل لیا تو پھر اب وہ ہم میں کہاں رہی، ہم رجنی کو ختم کر دیں۔ خیر اب اتنے بڑے ہو گئے ہیں ہم کہ اپنی بہن کو مار ڈالیں، راگنی نے کہا۔ راگنی، سب کچھ ہو سکتا ہے، ویسے آشیش بگون کے بارے میں اب میرا یہ اندازہ ہے کہ وہ ہم میں نہیں آئیں گے، کوئی بڑی ہی ضرورت پیش آئے گی تو وہ ہم تک پہنچیں گے۔ دیکھو رما رادھا راگنی، یہ بات تو طے ہے کہ ہماری جان آشیش بگون نے بچائی، وہ سارے کے سارے اسی قید خانے میں مر گئے ہوتے، اور اس کے بعد آشیش بگون نے ہمیں جو شکتی دی وہ مہان شکتی ہے، ہم کوئی بھی روپ دھار سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے معمولی بات ہے۔ سنسار بھر کی دولت ہمارے چرنوں میں ہے، جتنا من چاہے لے لیں، جسے من چاہے بیوقوف بنائیں، یہ ساری قوتیں ہمیں آشیش بگون نے دی ہیں، اور ہم ابھی تجرباتی دور میں ہیں، ورنہ سارے سنسار میں جس جگہ چاہے اپنے لیے دھرتی سجا لیں۔ پھر ابھی دنیا دیکھ رہے ہیں، ہم نئے نئے جہان تلاش کر رہے ہیں، ہم سے بچھڑ گئی وہ جانے اس کا کام۔ اب صرف یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم ستی ساوتری بن کر جینا چاہیں تو یہ تو مشکل ہے۔ سنسار اپناؤ اور سنسار والوں کو ان کی منزل سے بھٹکاؤ، یہی اب ہمارا کام ہے۔ ایسا ہی کرتے ہیں ہم سب، الگ الگ کچھ نہ کچھ کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ کیا سوچو گی روپا، یہ بتاؤ۔ بھئی میں اپنی طرف سے سوچ سکتی ہوں اپنے لیے، تم لوگ اپنی اپنی سوچو، میں تو جا رہی ہوں۔ جا رہی ہو؟ ہاں، کہاں دیدی؟ کوئی منزل نہیں میرے سامنے، تو پھر بس جدھر منہ اٹھے گا چلی جاؤں گی، مگر آخر کیوں؟ میں نے کہا نا اپنے لیے اس سنسار میں خوشیاں تلاش کرنے، مگر دیدی تم تو ہمارا سہارا ہو۔ نہیں، اب تم خود اپنا اپنا سہارا بنو، میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی، روپا نے کہا، اور پھر وہ چلی گئی۔ در حقیقت اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کوئی ایسا نیا اور انوکھا کام کیا جائے جس سے زندگی میں لطف آئے۔ چنانچہ وہ اپنی تمام تر قوتوں کو سمیٹ کر وہاں سے چل پڑی۔ تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد اس نے اپنے رنگ و روپ کو بدلا، اور اب وہ ایک معصوم اور خوبصورت دوشیزہ نظر آ رہی تھی۔ اپنا سارا سامان اٹھائے وہ ریلوے اسٹیشن پہنچی، حالانکہ اس سامان کی روح اسے کوئی ضرورت نہ تھی، لیکن وہ مسافر نظر آنے کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ بہرحال ٹرین کے ایک ڈبے میں وہ جا بیٹھی۔ اس نے ایک خوبصورت نوجوان دوشیزہ کی حیثیت سے کوئی بھی اسے دیکھ کر اپنے ہوش و حواس کھو سکتا تھا۔ وہ بہت دیر تک سوچوں میں ڈوبی رہی۔ ٹرین میں اس نے کسی کی جانب کوئی توجہ نہیں دی تھی، البتہ ٹرین ایک جھٹکے سے آگے بڑھی تو اس کے خیالات کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ اس نے گہری سانس لی، پھر ایک مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ آرام دہ سیٹ سے ٹک کر آنکھیں بند کر لی۔ پر جب آنکھیں کھولی تو ٹرین ایک جنگل میں سفر کر رہی تھی، بادل گر رہے تھے اور موسم بڑا دلکش ہوتا جا رہا تھا۔ روپا نے ایک لڑکی کے پاس بیٹھی، پرندوں کے گول موسم کا لطف اٹھانے کے لیے نکل آئے تھے اور فضا میں پرواز کر رہے تھے۔ روپا کے بدن میں مستیاں بڑھنے لگی اور وہ اس موسم سے لطف اٹھانے لگی۔ اپنے دل میں وہ نہ جانے کہاں کہاں کی سیر کر رہی تھی۔ بہرحال نہ جانے کتنی دیر تک وہ آنکھیں بند کیے اسی طرح بیٹھی رہی، اور پھر نیند کہیں سے اس کی آنکھوں میں آ گھسی۔ پھر آنکھ اس وقت کھلی جب کانوں میں ایک آواز پڑی۔ اس نے کروٹ بدل کر دیکھا تو ریلوے افسر اور 2-3 آدمی اس کے بالکل قریب کھڑے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھی، عجیب سی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ ایک ریلوے افسر نے کہا، آپ یہاں کہاں بیٹھی؟ جلدی سے نیچے اتر جائیے۔ کیوں؟ روپا نے پیشانی پر شکنی ڈال کر پوچھا۔ کسی اور ڈبے میں جا کر بیٹھیے، آپ کو نہیں معلوم ڈبہ ریس رو ہے۔ ریس رو کیا ہوتا ہے؟ روپا نے سوال کیا۔ معلوم ہوتا ہے آپ کسی دیہات سے آ رہی ہیں۔ ارے بابا جلدی کیجیے، رائے صاحب آنے والے ہوں گے۔ کون رائے؟ کیا فضول باتیں کر رہے ہو تم؟ رائے گروتر جی کو آپ نہیں جانتی کہ وہ کتنے بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے رئیس ہیں، زمیندار ہیں، ہوں گے اپنے گھر کے، مجھے اس سے کیا، تم دفع ہو جاؤ۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ دیوی جی؟ یہ تو ریلوے کا قانون ہے، آپ بلا وجہ دیر کر رہی ہیں، اگر آپ عورت نہ ہوتی تو ہم آپ کو اٹھا کر نیچے پھینکوا دیتے۔
نیچے پھینکوا دیتے. پھینکوا سکتے ہو تم مجھے نیچے. ارے بابا کیوں خواہ بیس کر رہی ہیں, جلدی کرے ورنہ سچ مچ ہی. ارے چلو تم لوگ, میری شکل کیا دیکھ رہے ہو, اٹھاؤ انہیں اور نیچے اتارو, رائے صاحب آتے ہوئے ہوں گے. روپا نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا اور دوسرے لمحے ریلوے کا وہ آفیسر اپنی جگہ سے اچھل کر جا گرا. روپا کی پراسرار قوتوں نے اسے اٹھا کر پھینک دیا تھا.